امجد حسین نقوی، علامہ سید امجد حسین نقوی صاحب نے قبلہ آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے۔ اچھا، دعا زارہ کیس کے حوالے سے سب سے پہلے جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے اس حوالے سے پوچھ رہے تھے، مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں جو ہے وہ بچی کی عمر جو ہے وہ، اور اس کے علاوہ کیا بچی کی شادی جو ہے وہ ولی کے بغیر ممکن ہے؟ اس حوالے سے آپ تھوڑی روشنی ڈالیے۔ پھر اس کے علاوہ اس کیس کی جو معاشرتی اور جو معاشرے میں جو برائی پھیل رہی ہے مختلف لوگوں کی طرف سے، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ تھوڑی روشنی ڈالیے۔ جی، اس سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کل ہم نے جیسا کہ اہل سنت کے عالم جو تھے ہمارے ساتھ، ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ شامل گفتگو کیا تھا، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مکتب اہل بیت سے ایک عالم ہے، اور وہ اپنا ورڈک رکھیں گے۔ ہم نے کل ہی جو ہے وہ دونوں حضرات سے گفتگو کرنی تھی، لیکن گفتگو کا سلسلہ کیونکہ طویل ہوتا چلا گیا، تو ہم شکر گزار ہیں علامہ امجد نقوی صاحب کے کہ انہوں نے ہمارے لیے آج پھر وقت نکالا اور ہمارے ساتھ گفتگو کی۔ تو آپ جو ہے وہ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز آ رہی ہے اسد جعفری صاحب؟ جی قبلہ آپ کی آواز پہنچ رہی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، میں تمام دوستوں سے جتنے بھی یہاں پر سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور آپ دونوں حضرات سے بھی گزارش یہی کروں گا کہ یہ جو نکاح کے حوالے سے آپ نے جو سوال کیا ہے، ایک تو بچی جو ہے وہ بالغ نہیں ہے، اور اس نکاح کو مذاہب اربع جتنے بھی فقہ ہیں، کسی بھی مذہب کے عالم دین سے آپ پوچھیں، کسی بھی فقہ سے تعلق رکھنے والے عالم دین سے پوچھیں، وہ اس نکاح کو جائز نہیں سمجھتے۔ اور خاص طور پر مکتب اہل بیت میں بغیر ولی کی اجازت کے کوئی بھی لڑکی جو ہے اتنے چھوٹے سن والی 14 یا 15 سال والی، وہ کبھی بھی جو ہے وہ کسی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی ہے، اس کو جائز۔ اور پھر پاکستان کا قانون بھی اس نکاح کو جائز نہیں مانتا۔ تو جتنے بھی یوٹیوبر حضرات اس بچی سے جا کر انٹرویو لے رہے ہیں یا سوالات کر رہے ہیں، وہ کیوں نہیں بچی سے یہ سوال کرتے کہ بیٹا، جب آپ یہ بار بار کہہ رہی ہو کہ میں نے جائز کام کیا ہے، میں نے نکاح کیا ہے، اس نکاح کو نہ دین اسلام جائز کہتا ہے، نہ کوئی فقہ جائز کہتی ہے، نہ کوئی عالم جائز کہتا ہے، اور نہ ہی کوئی پڑھا لکھا بندہ اس کے جواز کا قائل ہے، اور سبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ نکاح صحیح نہیں ہے۔ تو ایک چیز کو کیسے آپ لوگ اس کو صحیح کہہ سکتے ہیں؟ اور پھر اوورآل اگر اس کیس کو دیکھا جائے تو میں تو حیران ہوں اس جج صاحب پہ، جس کو آپ عزت دار جج کہتے ہیں یا آنریبل جو بھی لفظ آپ کہتے ہیں، کہ میں حیران ہوں اس کو جمن پرچی جو اس بچی کی ہے اور اس کے اوپر بھی اعتماد نہیں ہے، نادرہ کا جو سرٹیفکیٹ ہے اس کے اوپر بھی اس کو اعتماد نہیں ہے، اور اس کے اسکول کے جو کاغذات ہیں اس پر بھی اعتماد نہیں ہے، اور پاسپورٹ بے فارم کچھ بھی اس کو قابل قبول نہیں ہے، اور ایک ان پڑھ ڈاکٹر نے رپورٹ دے دی ہے کہ یہ بچی جو ہے وہ 17 سال کی ہے، تو اس کو وہ مان کے اس کے حق میں وہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ کیا وہ جج صاحب خود بیٹیوں والا نہیں ہے؟ کیا وہ اس معاشرے کا فرد نہیں ہے؟ بالآخر کیا چیز مانے تھی کہ اس نے ایک کاغذ ایک ڈاکٹر کا لکھا ہوا اس کے لیے قابل اعتماد ہے اور اس کے اوپر وہ فیصلہ کر رہا ہے، اور باقی سارے کاغذات جو بچی کی ایج کو کم بتا رہے ہیں اس کے اوپر وہ اعتماد نہیں ہے؟ کیا مہدی کاظمی کو پتا تھا کہ میری بچی اغوا ہوگی اور میں اس سے پہلے جو ہے وہ جمن پرچی بھی اس کی بنوا کر رکھوں، میں اس کا پاسپورٹ بھی بنوا کر رکھوں، بے فارم بھی بنوا کر رکھوں، اور یہ ساری چیزیں اس نے پہلے بنوا کے رکھی تھی؟ اس کو کوئی علم تھوڑی تھا۔ وہ اپنے نادرہ کو تمام اداروں کو ڈیگریڈ کر رہا ہے، اور ایک ڈاکٹر کا لکھا ہوا جو ہے اس نے لیا، اور پھر اس ڈاکٹر کا لکھا ہوا بھی آج ہفتے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، اور تمام ڈاکٹروں نے 10-11 ڈاکٹروں نے لکھ کے دیا ہے کہ یہ بچی جو ہے وہ کم عمر ہے، لہذا وہ پہلی جس کاغذ کے اوپر فیصلہ کیا گیا تھا وہ ختم ہے۔ اور پھر عجیب معجزہ ہے اس کیس کے اندر، میں تو خود حیران ہوں کہ ایک معجزے سے بچی جو ہے وہ گھر سے نکلتی ہے بقول ان لوگوں کے، پھر معجزہ ہوتا ہے اس کو رکشے والا اٹھا لیتا ہے، پھر معجزہ ہوتا ہے اس کو ٹیکسی والا اٹھا لیتا ہے، اور نہ اس سے پیٹرول کے پیسے مانگتا ہے، نہ اس کو کھانے پینا، نہ رہی کہیں راستے میں رکتا ہے، اور صبح آ کر فوراً اس کو پنجاب یونیورسٹی پہنچا دیتا ہے، اور پھر وہاں پہ اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں کچھ بچیاں، اور پھر وہاں سے وہ اس ظہیر صاحب کو فون کرتے ہیں، اور وہ فوراً اس کی جیب کے اندر 20,000 روپے ہوتے ہیں،
اور وہ آ کر ٹیکسی والے کو پیسے دے دیتا ہے، پے کر دیتا ہے، اور پھر وہ فوراً جا کر نکاح کر لیتے ہیں. یہ عجیب معجزے نہیں ہیں. اور پھر آپ اس کیس کی تفتیش کرنے والے افیسر کو دیکھیں کہ وہ بھی ان کی ہر بات کو من و عن ایسے مانے جا رہے ہیں جیسے یہ قرآن اور حدیث بولتے ہوں. بالکل. انسانیت کے ناطے اگر دیکھا جائے، معاشرے کے طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے اس بچی کے ساتھ بھی اور اس ماں باپ کے ساتھ بھی. یہ حالات دیکھ کر تو جعفری صاحب قسم سے کافی سارے ماں باپ اس بات کے اوپر پچھتا رہے ہیں کہ اور دعائیں کر رہے ہیں کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بچی نہ دے. وغیرہ اس معاشرے کے اندر اور اس پاکستان کے اندر ہم نے رہنا ہے، اس پاکستان کے اندر اتنی لاقانونیت ہے، اتنی لاقانونیت ہے کہ کبھی اس کو مظلوم ظاہر کر دیتے ہیں، کبھی اس کو عشق مشوقی ظاہر کر دیتے ہیں، کبھی اس کو لیلا مجنوں بنا رہے ہیں، کبھی اس کو. میں تو حیران ہوں ایسے لوگوں پر کہ ان لوگوں کے اپنی اولاد نہیں ہے. یہ اس قصے سے، ان انٹرویوز سے، ان چیزوں سے ہماری ماں بیٹیوں کو، ہمارے جوان بچیوں کو یہ کیا درس دینا چاہتے ہیں، کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ پہلے تو ہم لوگ اپنے ٹی وی ڈراموں اور ان حوالے سے پریشان تھے کہ یہ ہمارے بچوں کی کیسی تربیت ہو رہی ہے، کیا دکھا رہے ہیں ان کو، کیا سبق دے رہے ہیں. اور آج یہ عجیب بات ہے، کل کو کسی کی بھی بیٹی 12 سال کی، 10 سال کی، 14 سال کی وہ گھر سے چلی جائے اور کسی بھی اجنبی کے ساتھ جا کر نکاح کر لے. اور پھر ایک اور عجیب منطق دیکھیں کہ نکاح کرنے والا آزاد ہے، آزاد پھر رہا ہے، جس نے نکاح کیا ہے مولوی صاحب وہ جیل کے اندر ہے. یہ عجیب عدالت ہے میرے ملک کی. اللہ تعالیٰ میرے ملک کے اندر انصاف اور حق کا بول بالا کرے. نکاح کا گواہ بھی جیل میں، وہ بھی مجرم ہے، نکاح پڑھنے والا بھی مجرم ہے. اگر نکاح پڑھنے والا مجرم ہے تو یقیناً وہ نکاح غلط ہے، تو نکاح پڑھنے والا مجرم ہے نا، اس لیے اس کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے. لیکن جس کا نکاح ہے وہ آزاد ہے. یہ عجیب بات نہیں ہے کہ نکاح خان جیل میں ہے، اس کا گواہ بھی جیل میں ہے، اس کی ضمانت بھی مسترد ہے، اس کی ضمانت بھی نہیں لی جا سکتی. میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسے نکاح خان کو جو ہے وہ ضمانت دی جائے. میرا مطلب ہے کہ نکاح خان جہاں جیل میں ہے، جس کا نکاح اس نے پڑھایا ہے اس کو بھی اسی جرم کے اندر جیل کے اندر ہونا چاہیے اور انصاف ملنا چاہیے. کہ اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کو پیدا کیا تھا، اس کو اسکول پڑھایا، اس کو ایران عراق زیارات کروائیں، اس کی تربیت کی، اس کا خوبصورت نام رکھا، اس کو خوبصورت کھانا کھلایا، اس کی اچھی دیکھ بھال کی. اور آج اگر ایک گروہ اٹھتا ہے اور اس کو ورغلا پھسلا کر اس کو اغوا کر لیتا ہے اور اس کے اوپر تشدد کرتا ہے یا اس کو کسی بھی ذریعے سے اپنے حق میں بھی ایک بیان دلوا دیتا ہے تو پھر اس کو جو ہے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. یہ عجیب بات نہیں ہے میرے ملک کے اندر. یہ معاشرہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں لوگ اس بات کے اوپر. کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے کے اچھے اور سمجھدار انصاف پسند بندے سے اگر آپ بات کریں گے تو وہ مہدی کاظمی صاحب کے حق میں بولے گا. ان کی بیٹی ہے، ان کے پاس واپس چلی جائے اور جب وہ سن بلوغت کو پہنچے گی یا شادی کے سن کو پہنچے گی تو وہ بچی کی رضا کے ساتھ، بچی کی مرضی کے ساتھ اس کی جو ہے وہ شادی کر دیں گے. اور ہر ماں باپ کی یہی تمنا ہوتی ہے یار ہمارے بھی تو اپنے بچے پیدا ہوئے، میرا بیٹا پیدا ہوا، میری بیٹی پیدا ہوئی. جب بھی بیٹی پیدا ہوئی، جعفری صاحب آپ کے بھی بچے ہیں، بالکل تو ہم سب جب بھی ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اس کی کتنی خوشیاں مناتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا بڑا ہوگا یا ہماری بیٹی بڑی ہوگی، ہم اس کا جہیز دیں گے، اس کو شادی کریں گے، اس کا اچھا مقام دیں گے، اس کو معاشرے کے اندر پڑھائیں گے، لکھائیں گے، انجینئر، ڈاکٹر، کچھ نہ کچھ اس کو بنائیں گے. تو عجیب بات ہے پھر جہاں پہ رشتہ کیا جاتا ہے وہ گھر دیکھا جاتا ہے. یہ عجیب منطق ہے. اور پھر آپ اس کو دیکھیں صحیح بھی کیا ظلم کیا ہوا ہے کہ کوئی عدالت، کوئی بندہ اس کو انصاف دینے والا نہیں ہے، اس بچی کو ماں باپ کے ساتھ ملانے والا نہیں ہے. اور مہدی کاظمی صاحب کی اہلیہ جو ہے اس دعا زہرا کی جو ماں ہے وہ رو رو کر جج کو کہتی رہی کہ یہ بچی میری مجھے کہا ہے کہ میں آپ کے حق میں بیان دیتی ہوں. جج نے کہا نہیں بس میں نے ایک دفعہ سن لیا، بس فیصلہ کر لیا، وہ وہی ہو گئی ہے، وہ لکیر ہو گئی ہے، اس کے بعد میں اس کو نہ سن سکتا ہوں نہ دیکھ سکتا ہوں تاکہ یہ بچی چلی جائے ادھر اور وہ اس کو اوپر ظلم کریں یا اس کی برین واش کریں. بالآخر ایسے لوگ بھی تو ہیں جو ہمارے بچوں کو لے جاتے ہیں اور انہیں بم باندھ کے خود پھٹنے کے اوپر مجبور کر دیتے ہیں. ایسی چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہر روز ہیں. ہمارے نوجوان بچے ضائع ہو رہے ہیں، پھٹ رہے ہیں، خودکش حملے کر رہے ہیں. بالآخر وہ بھی تو کوئی دوائی یا کوئی تربیت یا کچھ نہ کچھ ان بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو اس بچی کے ساتھ بھی یہی ظلم ہوا ہے کہ جو بچی عیش و آرام کی زندگی کو
چھوڑ کر اس جہنم کے اندر آ کر بیٹھی ہے، اور پھر یہ نئے نئے شوشے، نئی نئی باتیں. میں کہتا ہوں صحافت کے اوپر وہ لوگ دبا ہیں جو لوگ ان کی حمایت کر رہے ہیں اور اس نکاح کو جائز اور یہ چیزیں اپنی طرف سے مذہب بنائے جا رہے ہیں، اپنی طرف سے فقہ بنائی جا رہی ہے. کوئی بھی فقہ، میں نے تمام مذاہب کو پڑھا ہے، میں نے فقہ اربع کو پڑھا ہے، میں تمام اپنی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی فقہ اس نکاح کو جو ماں باپ کی اجازت کے بغیر، باپ اور دادا جو ولی ہوتے ہیں ان کی اجازت کے بغیر بچی کا نکاح کہیں نہیں ہو سکتا. لہذا کیوں نہیں ان سے اجازت لی گئی بغیر اجازت کے نکاح، اور پھر نکاح نامے کے اوپر 18 سال اور اس کے اوپر خود مختار. جس نکاح نامے کے اوپر غلط بیانی کی جائے وہ نکاح صحیح نہیں ہوتا. آپ مجھے کوئی چیز دیتے ہیں، کوئی چیز میں آپ سے خریدتا ہوں یا بیچتا ہوں، اگر میں کوئی غلط بیان نہیں کروں، میں آپ کو اگر 10,000 روپے کی ایک چیز آپ سے میں خریدتا ہوں 10,000 روپے کا، اگر اس میں 1,000 میں جیلی رکھ دیتا ہوں تو کیا وہ میرا معاملہ صحیح ہے شرعی حوالے سے؟ کیا میں اس میں ایک خریدنے کا یا اس میں ایک کا مالک بن سکتا ہوں؟ میں نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کے اندر ایک میرا نوٹ جو ہے وہ جیلی ہے. جب اس کے اندر لکھا گیا کہ اس کی ایج 18 سال ہے اور دنیا کا کوئی ایک بندہ بھی، حتیٰ وہ فیصلہ کرنے والا جج صاحب بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ 18 سال کی ہے، وہ کہتے ہیں 16-17 سال کی ہے، وہ بھی اس کو 18 سال نہیں مان رہا. اور اس نکاح کے اوپر وہ جو غلط بیانی کی گئی ہے، تو غلط بیانی والے نکاح ٹھیک نہیں ہوا کرتے. غلط بیانی والے معاملات جو ہے ان کو اسلام جائز نہیں مانتا. حتیٰ اگر آپ کسی کو کوئی چیز بیچ دیں اور اس چیز کی غلط تعریف کر دیں، کوئی خوبی اس کی بتا دیں اور وہ خوبی اس کے اندر نہ پائی جائے، تو اس کو بھی اسلام اس معاملے کو بھی جائز نہیں سمجھتا ہے، نہیں مانتا ہے. اور نکاح کے اندر نکاح خان صاحب اس کو کہہ رہے ہیں یہ سرکاری لوگ، وہاں پہ آپ چلے جائیں، وکیل کو پیسے دیں، وہ جناب جتنی مرضی ایج لکھ لیں، نہ ان سے کوئی پوچھنے والا ہے نہ ان کو کوئی بتانے والا ہے. اگر اس کیس کی صحیح معنوں میں تفتیش کی جائے تو نکاح پڑھانے والا بھی جیل میں ہو، گواہ بھی جیل میں ہو، اور جس کا نکاح ہے وہ بھی جیل میں ہو. عجیب منطق ہے کہ نکاح پڑھانے والا تو مجرم ہے، لیکن جس کا نکاح پڑھایا گیا وہ آزاد شہری ہے، وہ جدھر مرضی جائے گھومے. وہ ٹی وی کے اوپر انٹرویو کبھی دے رہا ہے، کبھی دے رہا ہے میں شاپنگ کر رہا ہوں، کبھی کہہ رہا ہے میں فلاں کام کر رہا ہوں، کبھی کہہ رہا ہے میں نوڈل لے کے آ رہا ہوں. عجیب بات ہے ایسے لوگوں کی. اور پتہ نہیں ہمارے معاشرے کو ہو کیا گیا ہے، ہماری عدالتوں کو، ہمارے اداروں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں چیف جسٹس صاحب اس معاملے کو سیریس لیتے اور اس بچی کی اس گروہ سے، ان اغوا کاروں سے اس کی جان چھڑواتے اور اس کے ماں باپ کو دیتے؟ ہمارا 1 گھنٹہ ایک بچہ ہم سے جدا ہو جائے، غائب ہو جائے، تو ہمارے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ کیوں نہیں یہ بات تصور کی جاتی؟ کیوں نہیں اپنے آپ کو یہ لوگ مہدی کاظمی کی جگہ کے اوپر رکھتے؟ کیوں ہم سب بیٹیوں والے ہیں، بیٹوں والے ہیں؟ ہمیں ایسی انسانیت کے دائرے سے نہیں گرنا چاہیے. انسانیت کا نقطہ نظر کے حوالے سے دیکھنا چاہیے. کیا انسانیت ہے کہ کوئی بندہ بھی ان کو انصاف دینے والا نہیں ہے؟ 2-2.5 مہینے 3 مہینے ہو گئے ہیں، وہ کبھی کسی عدالت کے دروازے پر، کبھی کسی تھانے میں، کبھی کسی صحافی کے پاس، کبھی کسی ادارے کے پاس پھر رہے ہیں، جا رہے ہیں. کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یا تو آپ ایسا کریں، ان دونوں یہ بول رہے ہیں دعا کے ماں اور باپ، ان دونوں کو آپ قتل کر دیں، دونوں کا منہ زبانیں کاٹ لیں، پھر آپ کو سکون مل جائے گا. وگرنہ یہ تو چیختے چلاتے رہیں گے، وگرنہ یہ تو بولتے رہیں گے. یا تو ان کی زبان کاٹ لیں یا پھر ان کو حق دے دیں یا ان کو انصاف دے دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بالکل قبلہ، آپ نے جو بات فرمائی ہے وہ بالکل دل دہلا دینے والی حقیقتیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا صدقہ آل محمد کا. جیسا آغا جان، سوری میں ذرا نہیں آغا جان، آپ ایک والد ہیں، آپ کا جو ہے وہ جذباتی ہونا بنتا ہے. اسی طرح ہمارے اس پروگرام کے اندر جو ہم دعا زارہ کے حوالے سے مسلسل ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، اس میں پوری دنیا سے جو ہے وہ والدین فون کرتے ہیں، ہماری مائیں فون کرتی ہیں، بہنیں فون کرتی ہیں، اور وہ جو ہے اسی کرب میں مبتلا ہوتی ہیں. اور جو آپ نے تذکرہ کیا ہے اداروں کی نااہلیوں کا، اور جتنے بھی افراد اس میں ملوث ہیں، اس حوالے سے وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو کیا ہمارے اداروں کو یہ ساری باتیں کیوں نظر نہیں آ رہی؟ بہت شکریہ سید امجد حسین نقوی صاحب. جی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ وعلیکم السلام. جی کیا کہیں گے؟ جی آواز